بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا چینل کنسیپچول لیکچرز. بی اے پارٹ 2 جرنلزم کے کچھ ایم سی کیوز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نمبر 1 ہے مؤثر ترین ذریعہ ابلاغ کہا جاتا ہے ریڈیو کو. نمبر 2 ہے ہمارے نزدیک مؤثر ترین ذریعہ ابلاغ ہے اخبار، کیونکہ ہمیں اخبار میں زیادہ آسانی ہوتی ہے. نمبر 3 ہر طرح کی خبر شائع ہو سکتی ہے اخبار میں. نمبر 4 حکومت کے خلاف کس میں نہیں لکھ سکتے. حکومت کے خلاف ہم الیکٹرانک میڈیا میں نہیں لکھ سکتے، جیسے ٹی وی اور ریڈیو ہے. نمبر 5 ریکارڈ خبریں یا محفوظ خبریں کس میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ریکارڈ ہو جاتی ہیں. تو اس کا آنسر ہے اخبار میں. اخبار میں ہم خبروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، لیکن ٹیلی ویژن میں جو ایک بار خبر نشر ہو گئی وہ بعد میں ہمیں نہیں مل سکتی. نمبر 6 مطبوعہ صحافت تیز ہے یا الیکٹرانک. اس کا آنسر ہے الیکٹرانک. نمبر 7 ایسا پیغام جو فروخت کنندہ کی طرف سے صارفین تک پہنچایا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اشتہار کہا جاتا ہے. نمبر 8 پاکستان میں قائم ہونے والی حکومت کے خلاف کس قسم کا مواد چھاپنا غیر قانونی ہے. اس کی سزا 3 سال تک ہو سکتی ہے یا جرمانہ اور سزا دونوں ہو سکتی ہیں. یہ کون سی دفعہ ہے؟ تو اس کا آنسر ہے دفعہ 124. دفعہ 153 الف میں معاشرے میں طبقاتی نفرت پھیلانے کی کوشش کی سزا کیا ہے؟ 2 سال قید، جرمانہ یا پھر دونوں. 2 سال قید بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، یا دونوں سزائیں بھی مل سکتی ہیں. نمبر 10 دفعہ 505 میں کس وجہ سے 2 سال کی سزا ہے؟ اس کا آنسر ہے پاکستان کی سول فوجی انتظامیہ کے بارے میں گمراہ کن خبریں چھاپنا. اس کی وجہ سے پاکستان کی دفعہ 505 میں 2 سال کی سزا ہوتی ہے. نمبر 11 ہے کہ سرکاری راز کو چھاپنا کیا کہلاتا ہے؟ اس کو ہم سیکریٹ ایکٹ کہتے ہیں. نمبر 12 ہے پاکستان کے دوست ممالک کی سربراہوں یا ان کے اہل خانہ کے بارے میں غیر اخلاقی یا غیر نشستہ خبریں کی اشاعت کرنا کیا ہے؟ جرم ہے. تو یہ اس کی کیا ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ قانون تعلقات خارجہ کہلاتا ہے اور اس کی سزا ہوتی ہے دفعہ 124 الف کے تحت. نمبر 13 ہے ہنگامی حالات یا تحفظ عامہ میں بذریعہ تار بھیجے جانے والے پیغامات روکا جا سکتا ہے. یہ کون سا ایکٹ ہے؟ ابھی اس کو ہم ٹیلی گراف ایکٹ کہتے ہیں. نمبر 14 ہے قابل اعتراض اور ناپسندیدہ اخبارات کی ڈاک روانگی ممنوع کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اس کو ہم پوسٹ آفس ایکٹ کہتے ہیں. نمبر 15 بحری جہازوں کے ذریعے پاکستان دشمن تحریروں کو روکنا کیا کہلاتا ہے؟ اس کو سمندری کسٹمز ایکٹ کہتے ہیں. ایکٹ 11 کے تحت اخبار میں چھپنے والی خبر کا ذریعہ بتانا اور دفعہ 12 کے تحت کسی بھی خبر پر سینسر لگانا، یہ کون سے ایکٹ میں ہے؟ یہ پاکستان سیکیورٹی ایکٹ میں ہے. نمبر 17 اگر اخبار امن عامہ میں خلل پیدا کرے تو مقررہ مدت کے لیے بند کرنا کیا ہے؟ یہ امن عامہ کا آرڈیننس ہے. کسی مصنف کی لکھی گئی کتب تحریر کا ایک لفظ بھی بنا اجازت کاپی نہیں ہو سکتا. یہ کون سا ایکٹ ہے؟ یہ کاپی رائٹ ایکٹ ہے. نمبر 19 کسی ملک کی تعمیر اور اقتصادی و سماجی ترقی میں ذرائع ابلاغ انتہائی اہم مقام رکھتا ہے. کس نے ٹیلی ویژن صحافت میں یہ لکھا؟ اس کا نام ہے جاوید اقبال پڑاچا. یہ جاوید اقبال پڑاچا صاحب نے لکھا ہے. نمبر 20 ہے پی ٹی وی کے مقاصد میں پروگراموں کے ذریعے محنت کشوں اور مزدوروں کی شعور کی بیداری میں اضافہ کرنا ہے. یہ کس میں کیا گیا؟ یہ 1972 میں کیا گیا. نمبر 21 ہے جدید ذریعہ ابلاغ نہیں ہے. جدید ذریعہ ابلاغ کون سا نہیں ہے؟ پمفلٹ اور پوسٹر جدید ذریعہ ابلاغ نہیں ہے، یہ کافی پرانا ہے. 22 ہے کالم کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے. نیکسٹ ہے کالم کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اس کے لغوی معنی ستون اور مینار کے ہیں. اس کو کھمبا بھی کہتے ہیں اور اس کا معنی فوجی دستہ بھی ہے. 2 کالمی اخبار کیا ہے؟ شروع میں اخبار 2 کالم میں شائع ہوتا تھا، اس لیے اس کو 2 کالمی کہتے تھے. نیکسٹ ہے آج کل اخبار میں کتنے کالم شائع ہوتے ہیں؟ آج کل اخبار میں اس کا آنسر ہے 8 یا 9 شائع ہوتے ہیں کالم. نیکسٹ ہے ٹی وی کون سی زبان کا لفظ ہے؟ تو یہ اس 2 لفظ ہیں ٹیلی اور ویژن. ٹیلی جو ہے یونانی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے دور، اور ویژن جو ہے لاطینی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے دیکھنا. نیکسٹ ہے براہ راست ابلاغ کا ذریعہ ہے. یہ جو مستند خبر کا ذریعہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ ٹیلی ویژن. یہ براہ راست مستند خبر کا ذریعہ ہمارے پاس.
نیکسٹ ہے مکمل تفصیل اور حکومت کے خلاف خبر کس میں شائع ہو سکتی ہے؟ تو یہ اخبار میں ہم شائع کر سکتے ہیں لیکن ٹیلی ویژن اور ریڈیو میں، الیکٹرانک میڈیا میں نہیں شائع کر سکتے۔ انٹرنیٹ کے نے دنیا کو کس میں تبدیل کر دیا ہے؟ تو انٹرنیٹ نے دنیا کو گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا ہے۔ نیکسٹ ہے صحافت کے 3 بڑے ذرائع کون سے ہیں؟ صحافت کے 3 بڑے ذرائع ٹی وی، اخبار اور سوشل میڈیا ہیں۔ نیکسٹ ہے اخبار جہاں اور فیملی کیا ہے؟ تو اخبار جہاں اور فیملی یہ ہفت روزہ اخبار میں شامل ہے پاکستان کے۔ اخبار جہاں کب شائع ہوا اور اس کے صفحات کتنے ہیں؟ اخبار جہاں جو سے یہ 1 جنوری 1957 کو شائع ہوا اور اس کے 80 سے 90 تک صفحات ہوتے ہیں۔ فیملی کب شائع ہوا اور صفحات اس کے کتنے ہیں؟ یہ فیملی جو سے 6 نومبر 1990 کو شائع ہوا اور اس کے 84 صفحات ہیں۔ 11 انٹو 16 اس کا سائز ہے۔ 33 ہے پی پی او کب نافذ ہوا، کب بنا؟ پی پی او اصل میں ہوتا ہے پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس، یہ 1963 میں نافذ ہوا اور 1960 میں بنایا گیا۔ پی پی او میں ترمیم کب کی گئی؟ 1973 میں کی گئی۔ 1973 کے علاوہ بھی کافی مرتبہ اس میں چینجنگ کی گئی۔ پی پی او کب منسوخ ہوا اور اس کی جگہ کیا آیا؟ یہ 1988 میں منسوخ ہو گیا تھا اور اس کی جگہ رجسٹریشن آف پرنٹنگ پریس اینڈ پبلیکیشنز آیا تھا۔ نیا اخبار شائع کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نیا اخبار شائع کرنے کے لیے کوئی بھی ڈکلیریشن ضروری ہوتی ہے۔ ڈکلیریشن کے لیے کتنے سال تک اخلاقی جرم میں سزا یاب نہ ہو؟ اب ڈکلیریشن کے لیے جو درخواست دے رہا ہے وہ 5 سال تک کوئی بھی سزا اس نے نہ لی ہو، کوئی بھی سزا اس نے نہ کاٹی ہو۔ نیکسٹ ہے ڈکلیریشن کی تنسیخ کے بعد درخواست دہندہ کیا کرتا ہے؟ اگر ڈکلیریشن کسی نے تنسیخ کر دی ہے تو اس کے بعد وہ درخواست دہندہ کیا حق اپیل کر سکتا ہے۔ غیر ملکی افراد کو صحافت میں کتنی ملکیت کی اجازت ہے؟ تو غیر ملکی افراد اگر صحافت میں کوئی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو 1/4 ملکیت ہی مل سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی۔ دفعہ 22 کیا ہے؟ دفعہ 22 کے تحت نا عدالت یا قومی اسمبلی یا سینٹ کے کسی بھی ایسا مواد جو انہوں نے منع کیا ہے شائع کرنے سے، وہ اگر ہم شائع کریں تو اس کو پابندی ہے، یہ دفعہ 22 کے تحت ہے۔ آگے قوانین کی پابندی نہ کرنے والے کے خلاف، اب یہ جو ایکٹ ہے اس میں جو قوانین ہیں، اس میں جو اصول ہیں، ان کی پابندی نہ کرنے والے کو 3 طرح کے مقدمے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ضمانت طلب ہو سکتی ہے، ایک ضمانت ضبط ہو سکتی ہے اور ایک ڈکلیریشن تنسیخ ہو سکتی ہے۔ ضمانت کی طلبی کیا ہے؟ یہ 10 دن کے لیے، 10 دن کے اندر 300 سے 5000 تک ضمانت جمع کروانا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے پہلی ضمانت کے بعد خلاف ورزی پر کیا ہوتا ہے؟ پہلی ضمانت کے بعد خلاف ورزی پر اس کا آنسر ہے ضمانت کی ضبطگی ہو جاتی ہے، جو ضمانت پہلی ملی ہوئی ہے وہ ضبط ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے مجسٹریٹ کو ڈکلیریشن پر غور کرنے کا عرصہ کتنا ہے؟ ابھی مجسٹریٹ کو جو درخواست دی ہے ڈکلیریشن کے لیے وہ 4 ماہ کے اندر اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ضمانت نہ جمع کرانے پر کیا ہوتا ہے؟ اگر ضمانت کسی نے جمع نہیں کرائی 10 دن کے اندر تو اس کی ڈکلیریشن تنسیخ ہو جائے گی۔ آمدنی اور اخراجات کی بیلنس شیٹ تیار کرنا کس دفعہ میں ہے؟ دفعہ 33 میں ہے۔ یہ تمام نکات کی خلاف ورزی کی سزا، اب اگر کوئی بھی ان نکات میں سے خلاف ورزی کرے تو ان کی سزا یہ ہے کہ 1 سال کی قید ہو سکتی ہے یا 10,000 جرمانہ ہو سکتے ہیں، یا سال کی قید اور 10,000 جرمانہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے دفعہ 35 کے تحت کسی بھی چھاپا خانے کے امور کی نگرانی ہے۔ تو کسی بھی چھاپا خانے کی امور کی نگرانی کرنا یہ انکوائری کمیشن کہلاتا ہے۔ اب انکوائری کمیشن کے لیے کتنے ماہ میں رپورٹ دینا لازمی ہے؟ جو انکوائری کمیشن بنا ہے اس کے لیے 3 ماہ میں رپورٹ دینا لازمی ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے کمیشن کے خلاف اپیل پر کیا ہوتا ہے؟ اگر کمیشن کے خلاف کسی نے اپیل دائر کرا دیا تو پھر ایک ٹربیونل قائم ہوتا ہے۔ ٹربیونل کا چیئرمین کون مقرر کرتا ہے اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو ٹربیونل کا چیئرمین جو ہے وہ صدر مقرر کرتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہائی کورٹ کا جج ہو یا اس کی اہلیت رکھتا ہو۔ نیکسٹ ہے ٹربیونل کے دوسرے ممبران کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ تو ٹربیونل کے جو دوسرے ممبران ہیں صدر جو منتخب کرتا ہے چیئرمین کے علاوہ جو ممبران ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو براہ راست اور ایک بالواسطہ۔ براہ راست جو ہے وہ سول سروس منتخب کرتی ہے اور بالواسطہ جو ہے وہ صحافتی تنظیم جو ہے وہ سلیکٹ کرتی ہے۔ ان دونوں کی تعداد، ممبران کی تعداد کتنی ہے؟ ان دونوں ممبران کی تعداد 6 ہے، مطلب براہ راست کے 6 ممبر اور بلا واسطہ کے 6 ممبر۔ نیکسٹ ہے دفعہ 13 کیا ہے؟ دفعہ 13 یہ ہے کہ دفعہ 11 اور دفعہ 12 کی جو خلاف ورزی کرے گا اس کی سزا دفعہ 13 ہے۔ ملکی دفاع، بین الاقوامی تعلقات، امن، ملکی سالمیت، ان سب کے لیے جو قانون بنائے گئے ہیں وہ دفعہ 11 میں شامل ہوتے ہیں۔ لاسٹ ہے سینسرشپ،
सेंसरशिप, ममनुए इशात, बंदिश, कापियों की ज़ब्ती या प्रेस की ज़ब्ती, ये सब किस दफ़ा में शामिल है? ये सब दफ़ा 12 में शामिल है। तो ये 56 MCQs थे। थैंक यू सो मच। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।